اس دور پہ نازا تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ جس دور پہ نازا تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا ہر آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں۔ منہ دیکھ لیا ہر آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں۔ جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ ایک دن مرنا ہی آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہی آخر موت ہے۔ کر جو کرنا ہی آخر موت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ تمام حضرات کو دین کی بات، قرآن کی بات اور حدیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کو سننے کے لیے اس پنڈال کے اندر جمع کیا، جمع فرمایا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ تمام حضرات کے یہاں پر آنے کو، بیٹھنے کو نعمت قبول فرما لے، اور اس عزم و ارادے کے ساتھ میں بیٹھے کہ یہاں پر جو باتیں کہی جائے گی، بتائی جائے گی، ان باتوں کو سن کر ہمیں اپنی زندگی کے اندر ان باتوں کو لانا ہے اور ان باتوں پر عمل کرنا ہے، اور قرآن کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق ہم لوگوں کو، ہماری مائی بہنوں کو زندگی گزارنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اب انسان غور کرے، کیا وہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائے ہوئے اس کام پر اور اس حکم پر عمل کر رہا ہے، یا اس سے ہٹ کر کے جو ہے وہ زندگی گزار رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں دے رکھی ہے۔ انسان اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے، گننا چاہے، ان کا احاطہ کرنا چاہے تو احاطہ نہیں کر سکتا، ان کو نہیں گن سکتا۔ ان نعمتوں میں سب سے قیمتی جو نعمت ہے وہ ایمان کی نعمت ہے۔ کسی بھی مسلمان کے پاس سب سے قیمتی کوئی دولت اور سب سے قیمتی کوئی اثاثہ ہے تو وہ ایمان کی دولت ہے۔ ایمان سے بڑھ کر کسی بھی انسان کے پاس کوئی دولت نہیں ہو سکتی۔ جب ایمان اتنی عظیم نعمت ہے، سب سے بڑی دولت ہے، تو ہمیں ہماری ماں بہنوں کو اس ایمان کی حفاظت کرنا اور موت تک ایمان پر ثابت قدم رہنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے بھائیوں کی بھی ذمہ داری ہے، ہماری ماں کی بھی ذمہ داری ہے، ہماری بہنوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ایمان والی ہے تو ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ایمان کی حفاظت کرے، اور موت تک، جب تک جسم کے اندر جان موجود ہے، بدن کے اندر روح موجود ہے، اس وقت تک ہمیں اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنا ہے۔ ایمان پر ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ ایمان کے دائرے میں رہ کر کے ہماری ماں بہنوں کو، ہمارے بھائیوں کو زندگی گزارنی ہے، اور اسی میں ہم سب کی جو ہے کامیابی اور کامرانی کا راز مضمر ہے۔ آج دنیا کے اندر
तमाम फिरका परस्त ताकतों ने आज ये चोटी से लेकर एड़ी तक का जोर लगा दिया है किस तरीके से इनके दिलों के अंदर से ईमान को खत्म कर दिया जाए, ईमान को मिटा दिया जाए। आज हर गांव के अंदर, हर कबीले के अंदर, हर शहर के अंदर अगर कोई कौम परेशान हाल जिंदगी गुजार रही है तो मुस्लिम कौम है। उनसे हमारा लेना देना कुछ नहीं है, सिर्फ उनका मिशन ये है कि इनके दिलों के अंदर से, इनकी जिंदगियों के अंदर से ईमान को खत्म कर दिया जाए, ईमान जैसी अजीम नेमत को इनसे छीन लिया जाए। लेकिन जब तक ये सूरज चांद मौजूद रहेगा, हमारा ये दावा है और हमारा ये कहना है, हमारी माएं बहनें भी अपने ज़हन दिमाग के अंदर इस बात को बिठा ले कि दुनिया के अंदर कितनी भी मुसीबतें आए, कितनी भी परेशानियां आएंगी, हम उन तमाम परेशानियों को झेलेंगे, लेकिन ईमान से और इस्लाम से अपना रिश्ता खत्म नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये हमारा दावा है कि जब तक हमारे जिस्मों के अंदर जान मौजूद है, बदन के अंदर रूह मौजूद है, उस वक्त तक हम अपनी जिंदगी मौत के आखिरी दम तक ईमान के दायरे में जिंदगी गुजारेंगे। चाहे दुश्मन हमारी जान लेने पे आ जाए, हम अपनी जान की परवाह नहीं करेंगे, लेकिन ईमान से हम अपना रिश्ता खत्म नहीं कर सकते, ईमान से अपना रिश्ता नहीं तोड़ सकते। अगर कोई आदमी ये चाहता है कि अल्लाह तबारक व तआला उसके ईमान को कायम रखे, उसके ईमान की हिफाजत फरमाए, उसका ईमान उसके बदन के अंदर मौजूद रहे और उसका खात्मा ईमान पर हो, तो उसको 4 काम ऐसे हैं कि अपनी जिंदगी के अंदर पैदा करना पड़ेगी।